السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 18. اسٹرلنگ کا موسم کافی اچھا تھا. ولیم عیسیٰ صاحب کے ساتھ تالاب کے کنارے بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا تھا. کارگو پینٹ کو پنڈلیوں تک اوپر چڑھائے، جوتے اتارے، وہ عیسیٰ صاحب کی طرح رف سے حلیے میں تھا. ڈور سے کانٹا اور خوراک لگائے تالاب میں پھینک رکھی تھی. فیلڈ ریکارڈنگز کے علاوہ ولیم کو آج کل عیسیٰ صاحب کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا تھا. تو بتاؤ کیسی گزر رہی ہے جوزف پیلس میں؟ انہوں نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالتے منہ سے لگائی. ولیم کے تاثرات بدل گئے. اب کیا بتاؤں عیسیٰ ماموں، جوزف پیٹرسن کے گھر میں رہنا کیسا ہو سکتا ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چہرے کے زاویے بگڑ گئے. کیوں، اب کیا ہوا؟ سنگی بینچ پر بیٹھے عیسیٰ صاحب نے مسکرا کر پوچھا. ولیم سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ وقت بتانا انہیں بہت اچھا لگتا تھا. پہاڑوں سے گھرا یہ علاقہ مزید خوبصورت ہو جاتا تھا جب ولیم ساتھ ہوتا تھا. یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا؟ بے ساختہ پیچھے گردن پہ ہاتھ رکھ لیا. گزری رات یاد آ گئی. گزری رات جاننے کے لیے ہمیں ایک دن پیچھے بھاگنا ہوگا. جوزف پیلس کی اور جہاں معمول کی خاموشی چھائی تھی. نینی پریشان سی اپنے بستر میں لیٹی تھیں. ان کی طبیعت پچھلے 2 دنوں سے ناساز تھی. جب وہ ولیم کے ساتھ چرچ گئی تھیں، اس کی باتوں نے نینی کو اندر تک ہلا دیا تھا. کیا وہ وقت آ گیا تھا جب سب بکھر جاتا؟ مسلسل سوچنے کے باعث ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور طبیعت بگڑ گئی. نیسا انہیں دوا کھلانے کے بعد آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکلی تو مسٹر جوزف ان کی عیادت کے لیے اندر داخل ہوئے. انہیں دیکھتے ہی نینی نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا. آپ لیٹی رہیں. وہ تیزی سے آگے بڑھے. ہمیشہ کی طرح سیاہ ڈریس، شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ یوں لگ رہے تھے جیسے کہیں سے آئے ہوں یا ابھی کہیں جائیں گے. جیل سے جمے بال اور تاثرات سے آری سپاٹ چہرہ، البتہ آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں تھیں. وہ ان کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پہ ٹک گئے. ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی اور کوٹ ان کا باہر لاؤنج میں بیگ سمیت رکھا تھا. وہ سیدھا انہی کے پاس آئے تھے. کیسی طبیعت ہے اب؟ وہ نینی کو دیکھتے بولے، جن کی سیاہ رنگت مزید کملا گئی تھی. چہرے پر گہرے دکھ کے آثار تھے. لیمپ کی ہلکی روشنی میں ان کے تاثرات جانچنا تھوڑا مشکل تھا، البتہ ان کی پریشانی کی مہک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائیں. کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ 2 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اتنا تو ایک دوسرے کو سمجھتے تھے کہ پریشانی بھانپ سکیں. نینی نے نقاہت زدہ نگاہوں سے جوزف کو دیکھا. مجھے لگتا ہے ولیم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے بتانا ضروری سمجھا. وہ نہیں چاہتی تھیں بات ہاتھ سے نکلے اور مسائل بڑھ جائیں. مسٹر جوزف نے گہرا سانس لے کر پہلو بدلا اور پھر کوفت سے کہا، اس کے ساتھ کب مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس بار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ گئیں. مسٹر جوزف انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھے گئے. افسوس ہو رہا تھا کہ وہ بوڑھی جان کس قدر پریشان تھیں، وہ ان کی ڈیفالٹ پیس کی وجہ سے. مجھے لگتا ہے وہ پاکستان گیا تھا. دھیمے لہجے میں انہوں نے سرگوشی کی. جوزف پیلس کی قداور دیواروں نے منہ پہ ہاتھ رکھے نینی کو دیکھا. اب کیا ہوگا؟ مسٹر جوزف کے چہرے کے تاثرات پل کے 1000ویں حصے میں بدلے. چہرے پہ سایہ سا آ کر گزر گیا. سیاہ ڈریکولا جیسی آنکھوں کا تاثر پہلے حیرانی اور پھر سرد پن میں بدل گیا. یہ ناممکن ہے. مسٹر جوزف کے اندر چھکڑ چلنے لگے. آپ کو ایسا کیوں لگا؟ جبڑے بھینچتے وہ سرگوشی نما انداز میں بولے. جانے محل کی کون سی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی جو ساری کھڑکیوں پر ٹنگے سفید پردے ہل رہے تھے. ہوا کی سائیں سائیں کرتی آواز صاف سنی جا سکتی تھی. دور کہیں کسی بھیڑیے کی آواز ابھری. نینسی کا سفید سایہ. یہ بات سنتے ہی فوراً ولیم کے کمرے کی جانب بھاگا. وہ اس بار کے دورے سے لوٹا تو بدلا بدلا سا ہے.
اپنی ماں کی باتیں کرتا ہے، اپنی پہچان کی باتیں کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے جوزف پیلس نے اس سے اس کی پہچان چھین لی ہے۔ نینی جوزف پیلس کی وفادار تھیں۔ وہ کسی صورت مسٹر جوزف سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے یہ راز خود تک رکھنا چاہا پر نہیں رکھ پائیں۔ ان کی بگڑتی حالت نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مسٹر جوزف کو سچ بتا دیں۔ مسٹر جوزف نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ان کی باتیں سنی۔ وہ اب چرچ بھی نہیں جاتا ہے۔ وہ نینی، آپ آرام کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوزف پیٹرسن ابھی زندہ ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے، جھک کر نینی کا کمفرٹر درست کیا۔ میں دیکھ لوں گا، وہ ولیم جوزف ہے اور اس کی یہی پہچان ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر نینی کا گال چھوا۔ ان کے لیے آنکھوں میں نرم تاثر تھا۔ دھیان رہے جوزف، ولیم اب بچہ نہیں رہا، جوان خون ہے۔ نینی نے اپنے گال پر رکھے مسٹر جوزف کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں ولیم کو کوئی نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے، وہ لفظوں سے انہیں یقین دلاتا سیدھا ہوا، البتہ دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ولیم جوزف کی جوانی میں نکالتا ہوں۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے درست کیے اور ایک لیمپ جلتا چھوڑ کر دوسری جانب کا لیمپ بند کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند کر دیا۔ باہر آ کر ایک گہرا سانس لیا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ اب ان کا رخ ولیم کے کمرے کی جانب تھا۔ لاؤنج سے سیڑھیوں سے راہداری اور راہداری سے ولیم تک کے کمرے کا سفر اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ مسٹر جوزف کو اپنے کندھے بھاری ہوتے محسوس ہوئے۔ ایک بیٹا اپنی دل و جان لگا کر ان کی ذمہ داریاں بانٹ رہا تھا، ان کا نام اونچا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو دوسرا انہیں ڈبونے کے در پہ کیوں تھا؟ جلتی مشلوں کے درمیان وہ لمبی راہداری سے گزر کر ولیم کے کمرے تک پہنچے۔ ایک گہرا سانس لیا اور پھر دروازے پہ دستک دیتے اسے کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ولیم کا کمرہ خالی تھا، البتہ سامنے ہی صوفے کے ساتھ رکھی میز پر اس کا سامان رکھا تھا، اس کا کیمرہ، لیپ ٹاپ اور طرح طرح کی مشینیں۔ انہیں ڈریسنگ روم سے شاور چلنے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ شاور لے رہا تھا۔ پہلے کئی لمحے وہ کمرے کا جائزہ لیتے رہے اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر میز پر رکھا کیمرہ اٹھا لیا۔ وہ تصویریں آگے پیچھے کر رہے تھے۔ 5 منٹ وہ بھویں سکیڑے یوں ہی کھڑے رہے اور تب اچانک ان کا انگوٹھا رک سا گیا۔ آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی ابھری۔ لاسٹ ڈے ان پاکستان۔ کیمرہ ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ یہ تصویر اس نے ایئرپورٹ پر جنید کے ساتھ لی تھی اور ویڈیو بھی تھی، جہاں وہ وی کا نشان بنائے کہہ رہا تھا کہ آج اس کا پاکستان میں آخری دن تھا۔ تو نینی کا اندازہ درست تھا۔ مسٹر جوزف کا دل کیا تھا کہ سب تہس نہس کر دے، کیمرہ دیوار میں دے مارے۔ انہوں نے کیمرہ واپس پٹکا، ایک ہاتھ کمر پر رکھتے دوسرے ہاتھ سے پیشانی مس لی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور ولیم باہر نکلا۔ شارٹ ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ پہنے وہ بالوں کو تولیے سے رگڑ کر صاف کر کے آیا تھا۔ فریش سا ولیم انہیں دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ ہائے ڈیڈ۔ دل بے ساختہ دھڑکا۔ پہلا خیال اس ریکارڈنگ کو آیا جو وہ سیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، شاید اسی سلسلے میں آئے ہوں۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، آگے نہیں بڑھا۔ ایسا رشتہ نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگاتا۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا اور ویمپائر والی آنکھیں آج شعلے اگل رہی تھیں۔ پارڈن؟ وہ فوراً بولا۔ بھویں سکڑ گئیں۔ تمہارا پاسپورٹ چاہیے۔ انہیں اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں تھی، اس لیے چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ اور میں آپ کو اپنا پاسپورٹ کیوں دوں؟ لہجہ حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ حلق میں کانٹے اگائے۔ نظر میز پر رکھے کیمرے پر پڑی جو اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا، یعنی کچھ تھا جو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ تھوک نگلتا وہ آگے بڑھا اور ان کے پہلو سے نکل کر میز پر جھکا اور کیمرہ اٹھانے لگا، پر اگلے ہی پل وہ اچھل پڑا کیونکہ مسٹر جوزف اسے گدی سے پکڑ چکے تھے۔ ولیم اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اچھل پڑا۔ مسٹر جوزف کی گرفت مضبوط تھی۔
انہوں نے ولیم کو ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ شدت ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ اور شعلے اگلتی آنکھیں گدی سے پکڑے ولیم کے چہرے کو خود سے قریب کیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑے تھے۔ ولیم کو سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مسٹر جوزف کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانا چاہا پر ناکام رہا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تمہاری ماں بیٹھی ہے پاکستان، منع کیا تھا نہ جانے سے۔ انہوں نے ولیم کی گردن کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا، میز سے ٹکرایا اور میز پہ رکھا کیمرہ نیچے قالین پر گر گیا۔ ایک پل لگا تھا ولیم کو سب سمجھنے میں، اور اگلے ہی پل وہ سیدھا ہوا۔ آخر بیٹا کس کا تھا؟ مسٹر جوزف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ولیم کی ہڈیاں توڑ دیں۔ میں ولیم ہوں، میں آزاد ہوں اور جہاں چاہوں آ جا سکتا ہوں، سکون سے کہتا وہ انہیں ایک بار پھر سلگا گیا۔ مجھے خوشی ہوتی اگر میری ماں وہاں ہوتی۔ اس بار اس کا دل دکھا، آنکھوں میں نمی ابھری۔ مسٹر جوزف کی طرف دیکھے بنا وہ نیچے جھکا اور پھر اپنا کیمرہ اٹھا لیا۔ اپنے قدموں میں زنجیر ڈالو ولیم، ایسا نہ ہو میں انہیں توڑ ڈالوں۔ مجھے ٹوٹے پیر منظور ہیں لیکن زنجیریں نہیں۔ آخر وہ تھوڑی دیر چپ کیوں نہیں رہ سکتا تھا؟ مسٹر جوزف اپنی بھڑاس نکال کر چلے جاتے، پر نہیں، وہ چپ کیوں رہے گا؟ تمہاری پہچان صرف یہ ہے کہ تم ولیم جوزف ہو، نہ اس سے پہلے کچھ نہ بعد میں۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا ولیم، بعد میں نہ کہنا جوزف پیٹرسن نے برا کیا۔ انہوں نے انگلی اٹھاتے ولیم کو وارن کیا۔ ولیم نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا، سخت سست کہنے کو لب وا کیے اور پھر بھینچ لیے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے رخ موڑ لیا، یوں جیسے مسٹر جوزف وہاں ہوں ہی نہ۔ چہرے پر کرب کے تاثرات تھے، آنکھیں زخمی تھیں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ جوزف پیٹرسن کی حرمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، آئی سیڈ، کچھ بھی نہیں، اور یہ مت بھولنا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا اور ولیم گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ دل کیا تھا چیخے چلائے، آخر کیوں؟ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا تھا؟ ولیم کا کمرہ غائب ہوا، سیاہ رات بھی۔ منظر بدل گیا اور اب وہ دن کی روشنی میں عیسیٰ صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ڈھیٹوں کی طرح، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عیسیٰ صاحب اس کی پوری بات سن کر ہنس دیے۔ دیکھو ولی، یاد رکھنا کہ وہ تمہارا باپ ہے، تھپڑ مارے، مکہ مارے یا پھر لات مارے، چپ کر کے کھا لینا، اف تک نہ کرنا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے نصیحت کی۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، مطلب میں تشدد سہتا رہوں؟ وہ خفگی سے بولا۔ تشدد سہ کر کیا تم سدھر گئے؟ ڈھیٹ بن کر جوزف کے سامنے کھڑے رہتے ہو۔ خدا کی قسم، اس بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ عیسیٰ صاحب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تو ولیم کی بتیسی دکھائی دی۔ کھٹئی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ بس یہی ٹیلنٹ تو بچپن سے ہے میرے پاس، کندھے چوڑے کرتا وہ فخر سے بولا۔ اس سے پہلے عیسیٰ صاحب کچھ کہتے، ان کی ڈور میں حرکت سی ہوئی۔ وہ دونوں شکار ہو چکی مچھلی کو باہر نکالنے پر لگ گئے۔ زندگی کبھی کبھی مہربان سی ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسے لوگوں سے ملوا دیتی ہے جو ہمیں خود کو ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور ولیم کا یہ سفر شروع ہو چکا تھا۔ اب جاننا یہ تھا، آخر یہ سفر کیسا ہونے والا تھا؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ ڈوبتے خورشید کی نارنجی کرنیں رئیس ہیڈ آفس کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتے نارنجی ماحول بنا رہی تھیں۔ رئیس ہیڈ آفس میں اس وقت کافی چہل پہل تھی۔ پہلی منزل پر ٹیکسٹائل ڈیزائنر بیٹھے تھے، دوسرے پر آرکیٹیکچر اور تیسرے پر جولری ڈیزائنر اپنے اپنے کاموں میں مگن نظر آتے تھے۔ آج کچھ زیادہ ہی چہل پہل تھی کیونکہ رئیس آفس میں موجود تھا۔ حالیہ ہونے والے واقعے نے ملازموں کو گوسپ کرنے کی بڑی وجہ دے دی تھی۔ مراد عالم کے اور جاذب لغاری کے بیان پر میڈیا ایک ہی دن میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اتنی بھرپائی حاصل کرنے پر لباس کلیکشن نامی برانڈ کافی خوش تھا۔ رئیس گروپ کی جو بدنامی ہوئی تھی وہ تو کسی صورت واپس نہیں ہو سکتی تھی۔ البتہ رئیس نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔
رئیس گروپ پر ابھی بھی تبصرے چل رہے تھے۔ مراد عالم رئیس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ خاموش تھا، کیونکہ رئیس کی خاموشی کا مطلب ایک بڑا طوفان تھا جو کسی بھی وقت آ سکتا تھا، اور جب آتا تو سب بہا لے جاتا۔ شالے کی لانچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ رئیس اور عروزہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہیڈ آفس آئے تھے۔ 2 گھنٹے یہاں گزارنے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس وقت اس کی گاڑی عروزہ کے ہمراہ آفس کی عمارت سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک رک گئی۔ یہاں سیکیورٹی اتنی ہائی تھی کہ رئیس سمیت آنے جانے والی ہر گاڑی ٹوکن پر اندر باہر جاتی تھی اور ہر گاڑی کی چیکنگ ہوتی تھی۔ گاڑی چند منٹوں کے لیے رکی تو رئیس کی جانب کا شیشہ گرا ہوا تھا۔ اس نے گارڈ کا یونیفارم پہنے ایک شخص کو فون پر بات کرتے سنا۔ رئیس کی جانب اس کی پشت تھی۔ نہیں بیٹا، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ وہ شاید اپنی فیملی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میری سالگرہ سال میں ایک بار آتی ہے، پر میری گڑیا سمجھنے کی کوشش کرو، میں ڈیوٹی چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ رئیس ہیڈ آفس کی حفاظت میرے کندھوں پر بھی اتنی ہی ہے جتنی باقیوں کی۔ وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا اور آج اس کی سالگرہ تھی۔ رئیس کو یہی سمجھ آیا۔ عروزہ، گاڑی واپس لو، اس نے جیسے حکم دیا۔ خیریت باس؟ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی عروزہ نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں بس گاڑی پیچھے لو۔ گاڑی واپس موڑ لی گئی اور 10 منٹ بعد گیٹ کے قریب کچھ گارڈز اپنے لڑتے جھگڑتے نظر آئے۔ ایک جھمگٹا سا لگ گیا اور تبھی اس گارڈ کی نظر پڑی جو کچھ دیر پہلے اپنی بیٹی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ غالباً ان کا ہیڈ تھا۔ شور کی آواز سن کر وہ گارڈ گھبرا گیا اور پھر بھاگتے ہوئے ہجوم تک پہنچا۔ اس کی رنگت بدل گئی۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا جب ملازم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں۔ وہ ہجوم کو چیرتا آگے بڑھا اور ان گارڈز کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی جو گتھم گتھا ہوئے پڑے تھے۔ تھوڑی کوشش کرنے کے بعد وہ دونوں گارڈز خود ہی الگ ہو گئے۔ اس کے گرد ہجوم نے تالیاں پیٹنی شروع کی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کے سامنے کھڑے لوگ ہٹتے گئے اور پھر سامنے کا منظر اس گارڈ کو ساکت کر گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ سامنے ہی چھوٹے سے میز پر کیک رکھا تھا اور اس کے پار کرسی پر رئیس بیٹھا تھا جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ عروزہ اس کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ سالگرہ مبارک ہو، رئیس نے تالیاں بجاتے کہا۔ رئیس گروپ کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا جب رئیس اورنگزیب نے اپنے کسی عام سے ملازم کو یوں وش کیا۔ کھڑے کھڑے گارڈ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رئیس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھنے کا کہا جس پر وہ خود بیٹھا تھا۔ اس گارڈ سمیت آس پاس کھڑے لوگوں کی آنکھوں میں جو چمک تھی اس سے قیمتی شاید دنیا میں کچھ نہ ہو۔ نم آنکھوں سے وہ گارڈ آگے بڑھا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے کیک کاٹا۔ عمارت کی اوپری منزلوں سے جھانکتے بڑے بڑے ڈیزائنر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنے بڑے بڑے ڈیزائنر حسرت لے کر رہ گئے اور وہ معمولی سا گارڈ رئیس کی توجہ کا مرکز ٹھہرا۔ کسی نے پورے واقعے کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ بھی کر دی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت ہیوی بائک کی چابی اسے تحفے میں دی گئی۔ جو رئیس کو اپنی وفا دیتا ہے، رئیس اس پر اپنا آپ وار دیتا ہے۔ ہاں، وفا پر جان حاضر اور بے وفائی پر صرف موت۔ وہ ایک بزنس مین تھا اور کوئی بھی بزنس تب تک نہیں پھلتا پھولتا جب تک کہ اس کے نچلے ملازم خوش نہ ہوں۔ رئیس نے جو آج کیا تھا سب کا دل جیت لیا تھا۔ باقی گارڈز اب اس خوش قسمت گارڈ کو تنگ کر رہے تھے جو مسکراتے ہوئے بار بار اپنی نم آنکھیں پوچھ رہا تھا۔ رئیس کی گاڑی سب کو حیران چھوڑ کر اب عمارت سے باہر نکل گئی تھی۔ گاڑی کا رخ رئیس مینشن کی طرف تھا۔ عروزہ چوکنی سی بیٹھی تھی، گردن اکڑائے۔ کبھی کبھی اس پر واقعی روبوٹ کا گمان ہوتا تھا۔ عروزہ، تم کیا روبوٹ بن کر بیٹھ گئی ہو؟ سانس لو بھائی۔ عروزہ سے چونچ لڑائے بنا رئیس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ اس کے اندھیروں کی ساتھی تھی۔ یہ جو آپ نے کچھ دیر پہلے کیا ہے اس کی وجہ سے اوپری ملازموں میں بھونچال آنے والا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اسے رئیس کا یہ عمل پسند نہیں آیا تھا کیونکہ اندر بیٹھے ڈیزائنرز، ڈائریکٹرز، مینیجرز اب اپنے دل کو کھٹا کرنے والے تھے۔ ریلیکس رہو یار، میں ہوں نا، دیکھ لوں گا۔ اس کے اطمینان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ عروزہ کچھ نہ بولی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔
تقریباً گھنٹے بعد اس کی بڑی گاڑی ایک سفید حویلی کے سامنے کھڑی تھی، جس کے بورڈ پر رئیس مینشن لکھا تھا۔ آنکھوں کو چندھیا دینے والی یہ حویلی شاندار تھی، سبز باغ کے پس منظر میں ایک سفید نشانی کی طرح۔ اس کا متاثر کن چہرہ بلند کھڑکیوں کی قطاروں سے مزین تھا۔ ہر ایک کھڑکی اندرونی شان و شوکت کی جھلک پیش کرتی تھی۔ یہ کھڑکیاں موٹی اور چمکدار شیشے سے بنی تھیں، جن کے گرد خوبصورت سفید فریم تھے جو حویلی کی عظمت میں اضافہ کرتے تھے۔ سینکڑوں کھڑکیوں اور راہداریوں والی یہ حویلی جانے کتنے کنالوں پر پھیلی تھی۔ اونچی دیواروں سے منسلک بڑے گیٹ کو پار کر کے اندر آؤ تو داخلہ ایک شاندار منظر تھا۔ سبزہ ہی سبزہ، اور درمیان میں کھڑی وہ حویلی سفید پھول جیسی دکھتی تھی۔ داہنے جانب گیراج تھا، جبکہ بائیں جانب ایک لمبی پتھریلی روش پونڈ کے درمیان سے گزرتی سن روم تک جا رہی تھی۔ اس حویلی کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا ڈیزائن چاروں جانب سے ایک جیسا تھا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر بھی دیکھو یہ پوری تابناکی سے کھڑی نظر آتی تھی۔ اندرونی دوہرا فرانسیسی دروازہ ایک وسیع ہال کی طرف لے جاتا تھا۔ ہال خود ایک فن کا نمونہ تھا، اونچی چھتوں اور چمکدار ماربل کے فرش کے ساتھ جو کھڑکیوں سے آنے والی نرم روشنی میں چمکتا تھا۔ ہال کے دونوں طرف شاندار سیڑھیاں اوپر کی طرف چکر لیتی تھیں، جن کے لوہے کی ریلنگز پہ پیچیدہ نقاشی تھی۔ ہوا میں تاریخ اور خوبصورتی کا احساس تھا جو حویلی کے طویل اور شاندار ماضی کی گواہی دے رہا تھا۔ حویلی کا ڈیزائن اور تعمیر ایک ایسی شاندار تکنیک کا مظہر تھا جو اپنے وقت کی بہترین کاریگری کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کی اونچی دیواروں اور بلند چھتوں کا ایک خاص انداز تھا جو اس دور کے شاہی فن تعمیر کی عکاسی کرتا تھا۔ ہال میں نصب کیے گئے شاندار شمعدان اور فرنیچر کے قیمتی ٹکڑے اس حویلی کی دولت اور ثقافتی اہمیت کی علامت تھے۔ یہ حویلی صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک وقت کی یاد تھی، ایک ایسی داستان جو اس کی دیواروں میں محفوظ تھی۔ اس کی کھڑکیوں سے آنے والی روشنی اس کے اندر چھپی ہوئی کہانیوں کو روشن کرتی تھی، اور اس کی ہر چیز میں ایک ایسی روحانی کیفیت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ دلچسپ ہو جاتی تھی۔ جانے یہ حویلی کتنی پرانی تھی، پر اس کی جدید طریقے سے تزئین و آرائش کی گئی تھی، اس لیے حویلی کے بجائے اسے مینشن کہا جانے لگا۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی ملازم اس کی جانب بھاگے۔ وہ اپنی جانب کا دروازہ کھولتے باہر آیا۔ اس کا سامان ملازم اندر لے جا رہے تھے۔ نارنجی دھوپ ختم ہو چکی تھی اور مغرب کے بعد کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکلتی ہوں، مجھے کچھ برانچز وزٹ کرنی ہیں، عروضہ نے واپس گاڑی میں بیٹھتے کہا۔ کل ہو جائے گا، آج تم ریسٹ کرو، سنجیدہ لہجے میں کہتا رئیس اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ گاڑی ریورس ہوتی باہر نکل گئی۔ دروازے بند ہو گئے۔ وہ تکان سے بے حال چلتا اندر آیا۔ معمول کی خاموشی چھائی تھی۔ اس مینشن کے افراد کی تعداد ہی کتنی تھی؟ صرف چار لوگ۔ ان 4 لوگوں میں سے صرف وہ تندرست تھا، جبکہ باقی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ رئیس کو دیکھ کر کام کرتے ملازم چوکنے ہو گئے۔ لاؤنج میں اسے بلقیس بیگم نظر نہیں آئی، ورنہ اس کے انتظار میں وہ آنکھیں بچھائے رکھتی تھیں۔ سیاہ پینٹ پر بھورے رنگ کی ڈریس شرٹ میں وہ تکان کے باوجود فریش لگ رہا تھا۔ سلام صاحب، گھر کی سب سے پرانی اور وفادار ملازمہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اماں کہاں ہے؟ اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ بلقیس بیگم کی طبیعت خراب کا سنتے ہی اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ ان کی طبیعت خراب ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا، ملازمہ سہم سی گئی۔ وہ جبڑے بھینچتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اب دو زینے پھلانگتا ان کے کمرے کی اور بڑھ رہا تھا۔ دروازے پہ دستک دیتا وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ وہ دوپٹے کا پلو اٹھائے دعا مانگ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر رئیس کو اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ قیمتی جوتے باہر نکالتا وہ نرم ملائم قالین پر قدم دھرتا ان کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گیا۔ آلتی پالتی مارے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرائے وہ انہیں نرم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
محبت سے، تقدس سے۔ بلقیس نے دعا مانگ کر مڑ کر دیکھا تو رئیس کو محبت پاش نظروں سے خود کے قریب پایا۔ وہ جانتی تھیں وہ آ گیا تھا، اس کی خوشبو اس سے پہلے آ جاتی تھی۔ باہیں پھیلا کر اسے گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ آ گیا میرا بچہ۔ ماں کے لیے اولاد ہمیشہ بچہ ہی رہتی ہے، چاہے وہ جوان ہو یا پھر بوڑھی۔ میں تو آ گیا ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ان کی آغوش میں سر چھپاتے وہ پریشان سا بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ دیکھو بالکل ٹھیک ہوں۔ انہیں سہارا دے کر جائے نماز سے اٹھاتے وہ بیڈ تک لایا اور پھر لیٹنے میں ان کی مدد کی۔ بلقیس بیگم پہلے سے کافی کمزور محسوس ہو رہی تھیں۔ ذہنی دباؤ تھا جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے انہیں بٹھایا اور خود ایک ٹانگ بیڈ کے اوپر رکھتے دوسری نیچے لٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ بلقیس بیگم کئی لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ اتنا جوان بیٹا اس عمر میں اکیلا گھوم رہا تھا۔ دکھ تو ہوتا تھا انہیں، اس کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں، پر اس سے بھی زیادہ خوفزدہ تھیں۔ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ ان کا ہاتھ سہلاتے وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بلقیس بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا گال چھوا۔ جب تک رئیس زندہ ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے گال پر رکھے ان کے گال پر ہاتھ رکھتے بولا۔ آنکھوں میں خفگی تھی۔ دیوار گیر گھڑی سے باہر کا اندھیرا واضح ہونے لگا۔ رئیس مینشن روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ تم بتاؤ کیسا رہا تمہارا وزٹ؟ وہ اس کے چہرے کو تکے جا رہی تھیں، مامتا سے، محبت سے، اور وہ ان نگاہوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ انہیں کھانا کھلا کر، دوا دے کر، بستر میں لٹا کر آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکلنے لگا۔ جب بلقیس بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، وہ رک گیا اور پھر پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں چاہتی ہوں تم ایک نئی شروعات کر لو رئیس۔ وہ لڑکی تمہاری نئی شروعات ہے۔ ماضی میں جو ہوا بھول جاؤ سب کچھ۔ وہ التجائیہ نظروں سے بولیں۔ رئیس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آخر آپ کو اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہے اماں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہولے سے بولا۔ کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ منار کی سزا فجر کو مت دینا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ رئیس کے چہرے پر کرب کے گہرے سائے لہرائے۔ وہ لب بھینچے کھڑا رہا اور پھر ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آہستگی سے نکال لیا۔ دھوکے کی سزا صرف موت ہے۔ اس کا دل ذرا بھی نہیں لرزا، میرا سپاٹ ہو گیا۔ رئیس، وہ ماں تھیں، ان کا دل لرز اٹھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا کروں میں؟ آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق میں نے اسے کبھی قید نہیں کیا، اسے آزاد جینے دیا، کبھی اس کی جاسوسی نہیں کروائی۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتی ہے، کیسی دکھتی ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ اماں وہ میرے سامنے بھی آئے گی تو میں اسے پہچان نہیں پاؤں گا۔ اور کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ کیا کروں میں؟ اس کا دل برا ہوا۔ ہاں، وہ شدت پسند تھا، پر اماں سے کیا وعدہ آج بھی پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ بلقیس بیگم اس کے ڈرائیور کے ساتھ معراج الدین کے گھر جاتی تھیں، اور اس نے آج تک ڈرائیور سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس ایریا میں جاتی تھیں۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے رئیس، ایک اور وعدہ۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ ایک وعدے پر عمر گزار دی نا میں نے، اب مزید کیا عہد کروں؟ سپاٹ چہرہ ایک بار پھر درد کی آماجگاہ بنا۔ وعدہ کرو مجھ سے رئیس، وعدہ کرو کہ کبھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو تم اسے دوسرا موقع ضرور دو گے۔ وہ نقاہت زدہ کہتی اپنا ہاتھ پھیلا گئیں۔ رئیس نے آنکھیں میچ کر درد کو اپنے اندر اتارا۔ آپ جانتی ہیں رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بولا، اپنی ماں کا پھیلا ہوا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس کے لیے اتنا انتظار کیا ہے اسے دوسرا موقع بھی دے دینا۔ وہ اڑی نہیں، گہرا سانس لیتے اس نے آنکھیں کھول دیں، ایک نظر بلقیس بیگم کے پھیلے ہاتھ کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں رئیس اورنگزیب
وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے دوسرا موقع ضرور دوں گا۔ بلقیس بیگم کے وجود میں زندگی کی رمق دوڑ گئی، آنکھوں میں جوت سی جل اٹھی اور بوڑھے چہرے پر سکون اترا۔ لیکن وہ رئیس کے دل سے ناواقف تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں یہ انتظار کیوں کیا گیا تھا۔ پر یہ بات آپ جانتی ہیں، بے وفائی کی سزا صرف موت ہے، اور رئیس اورنگزیب معافی نہیں، موت دیتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ انہیں بے چین کر گیا۔ آپ سو جائیں، آرام کریں۔ جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا وہ سیدھا ہوا، اور پھر اے سی کی کولنگ کم کرتا، ان کا کمفرٹر درست کرتا، ایک بار پھر دروازے کی جانب بڑھا۔ اور فلک کا کیا؟ وہ جو تمہاری راہ تک رہی ہے، اس کا کیا؟ آج تو وہ انہیں جان سے مار دینا چاہتی تھیں۔ ہینڈل پر جمع اس کا ہاتھ ساکت ہوا، کندھے ڈھیلے پڑے۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس بار لہجہ سرد تھا۔ لیکن اس کا تو ہے نا، تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ وہ ایک بار پھر مڑا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر بلقیس بیگم کو دیکھا۔ یہ رشتہ ابا جی نے کیا تھا، تو شادی بھی ابا جی کر لیں۔ وہ بگڑ کر بولا، رئیس؟ بلقیس بیگم نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ میں انچاہے رشتوں کا طوق نہیں پہن سکتا۔ میری طرف سے کل بھی نہ تھی، آج بھی نہ ہے، اور ہمیشہ نہ رہے گی، اور میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے باہر پڑے جوتے پہنے اور گہرے سانس لیتا وہ اب اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چوڑی راہداری میں دونوں جانب کمرے تھے اور آخر میں اس کا کمرہ تھا۔ دیواروں پر ٹنگی مصوری کے منہ بولتے شاہکار رئیس اورنگزیب کو گزرتے دیکھ رہے تھے۔ داہنی جانب دیوار کے ساتھ رکھے میز پر دھرا ٹیلی فون جو کبھی کبھی ہی بجتا تھا، وہ اس کے قریب سے گزرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ آمنے سامنے کی دو دیواروں کا رنگ پیپر وائٹ تھا اور دائیں بائیں جانب والی وائٹ شفون۔ دراصل یہ کلر کمبینیشن اس کے کمرے کو الگ ہی شہنشاہی عطا کرتا تھا۔ اس کا موبائل فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور اس کا بیگ واک ان کلازٹ کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ جوتے اتار کر واک ان کلازٹ کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا اور پھر سادہ سا نائٹ سوٹ اٹھاتے وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر گرمی کافی زیادہ تھی۔ اس نے گرم پانی کا شاور کھولا اور باتھ ٹب بھرنے لگا۔ جب فل بھر گیا تو وہ کپڑوں سمیت اندر لیٹ گیا۔ اس کا پورا وجود گرم پانی کے اندر تھا۔ ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، جبکہ سماعت سے ناپسندیدہ آوازیں ٹکرانے لگی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ گردن نیچے کر رہا تھا۔ پانی کانوں کے اوپر سے ہوتا گالوں تک آ گیا، پر شور کم نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پانی کے اندر جاتے ہی آوازیں معدوم ہو گئیں، سب پس منظر میں چلا گیا۔ اب ایک گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جہاں کسی آہٹ کا گمان نہ ہوتا ہو۔ وہ سانس بند کیے یوں پڑا تھا جیسے زندہ نہ ہو۔ ہمارا دماغ خاموشی میں سب سے پہلے ہمیں بری یادوں سے دوچار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ذہن کے تکلیف دہ کونے میں حرکت سی ہوئی۔ میں واپس نہیں آؤں گی رئیس، میں جوزف کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پہلا انکار، پہلا دکھ۔ باتھ ٹب میں بلبلے سے اٹھنے لگے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ دوسرا انکار، دوسرا دکھ۔ باتھ ٹب میں ہلچل سی مچی۔ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں پر اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تیسرا انکار، پہلا افسوس۔ ہاں، تیسرے انکار کا اسے کوئی دکھ نہیں تھا، پر افسوس تھا۔ تین عورتیں، تین کہانیاں۔ رئیس اورنگزیب کی زندگی کھلی کتاب ہوتے ہوئے بھی گہرا راز تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ اب گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ پھر وہ باتھ ٹب سے باہر نکلا اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جانے کتنی ہی دیر وہ اپنے اندر کی جلتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگا رہا، اور پھر شاور لے کر باہر نکلا تو بیڈ پر رکھے ایک کارٹن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تولیے سے بال صاف کرتا وہ کارٹن کی جانب بھاگا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں اور جسم ٹوٹنے لگا تھا۔
میری پہلی کتاب، پہلی کامیابی، تمہارے نام۔ گہرا سانس لے کر کارٹن اٹھایا اور واک ان کلازٹ میں گھستے نیچے ایک خالی خانے میں رکھ دیا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ جب راہداری میں رکھا ٹیلی فون بجنے لگا۔ وہ بار بار بج رہا تھا۔ نہ تو کوئی فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی کرنے والا باز آ رہا تھا۔ فون کی بجتی گھنٹی دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی تو وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کہاں مر گئے سب؟ دماغ خراب ہو رہا تھا پر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ قریب پہنچتے اس نے کریڈل اٹھا کر واپس رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، فون پھر سے بجنے لگا۔ ہلکے کافی رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس اس نے بگڑے مزاج لیے فون اٹھایا۔ ہاف سلیو شرٹ سے کسرتی بازو نمایاں تھے۔ ہیلو۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ سائیں سائیں کی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو، کوفت سے دوبارہ کہا گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو میرا پارسل مل گیا ہوگا۔ خوبصورت آواز پر وہ ٹھٹک گیا۔ پل کے 1000ویں حصے میں وہ جان گیا تھا فون کے اس پار کون تھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ پیشانی پہ لکیریں ابھریں۔ ایک ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے دوسرے سے فون پکڑے وہ بیزار لگ رہا تھا۔ یاد دہانی کہ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ خوبصورت چاہتی تھی اسے سنا جائے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے بار بار بلانے پر میں مان جاؤں گا؟ ابرو اچکا کر یوں پوچھا جیسے وہ اسے دیکھ رہی ہو۔ لہجے میں استہزاء تھا۔ اپنی عورت کے لیے سب مانتے ہیں۔ کس قدر مان تھا اسے۔ رئیس کا قہقہا بے ساختہ بلند ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے والی بےکلی دور جا سوئی۔ پچھلے 3 سالوں میں جانتی ہو کتنی بار انکار کیا ہے میں نے؟ 13 بار۔ دوسری جانب بتاتے کسی کا دل دکھا تھا، پر پرواہ کس کو تھی؟ پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ کیا تم پرانی رسم سے بند کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے فون کرنے سے بہتر ہے خود پر دھیان دو، اپنی پہچان بناؤ۔ اس نے مفت میں گیان بانٹا۔ میں فلک ہوں اور یہی میری پہچان ہے۔ یا تو وہ لڑکی بے وقوف تھی یا پھر پر اعتماد۔ پل بھر کی خاموشی چھا گئی۔ مجھے اتنی اذیت مت دیں رئیس، بھرائے لہجے میں التجا کی گئی۔ اپنا وقت مجھ پر ضائع مت کرو لڑکی، راستہ بدل لو۔ 13 سالوں کے انتظار کے بعد کیسے راستہ بدل لوں؟ وہ دل دکھا رہا تھا، دل دکھ رہا تھا۔ مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے گئے۔ ایک عورت کی وفا سے پڑھنا چاہیے۔ وہ بضد تھی، شاید وہ اس پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ ضرور پڑھتا اگر تم وہ عورت ہوتی جس کی وفا مجھے چاہیے تھی۔ لاہور کی فضاؤں سے سفر کرتے اس کے الفاظ کسی خنجر کی مانند جام شوروں کی حسینہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ موٹی موٹی آنکھوں سے آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے بہنے لگے۔ تو وجہ کوئی دوسری عورت تھی۔ دل گرلا اٹھا۔ اپنی عورت کی وفا ٹھکرا کر کسی غیر عورت سے وفا کی توقع کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو خاصا عقل مند سمجھتی تھی رئیس صاحب۔ لہجے کی سختی نے رئیس اورنگزیب کے منہ پر کھینچ کر تماچا دے مارا۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت ہوا۔ برقی قمقمے کی روشنی میں اس کے چہرے پر کئی سال لہرا گئے۔ پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ باتیں ہی کرنی آتی ہیں یا کچھ اور بھی کر لیتی ہو؟ کر تو بہت کچھ لیتی ہوں، پر فی الوقت بے بس ہوں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ وہ بات کر رہا تھا، وہ بات سن رہا تھا۔ سنا ہے تم بہت خوبصورت ہو؟ سوال تھا یا تبصرہ وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن اتنا سمجھ آیا اگر وہ فلرٹ کرتا تو کتنا اچھا کرتا۔ ہاں صحیح سنا ہے، پر میری خوبصورتی کو گھن لگ چکا ہے کیونکہ ٹھکرایا جانا میرا مقدر بن چکا ہے۔ اس کی آواز بھی خوبصورت تھی۔ تمہارا مقدر یہی رہے گا۔ انسانی فطرت ہے، مرد ہو یا عورت، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی کا محبوب ہے تب عاشق کے سر پر چڑھ کر ناچتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے۔ میں سب بدل دوں گی، میں آ جاؤں گی، بس آپ ایک بار کہہ دیں۔ مجھ سے ملنے تمہیں بلندیوں پر آنا ہوگا۔ آ سکتی ہو تو آ جاؤ۔ جان چھڑانے والے انداز میں کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ پاگل۔
گہرا سانس لیتے وہ بڑبڑایا اور واپس کمرے کی جانب مڑ گیا۔ یہ تو طے تھا، وہ کبھی فلک عالمگیر سے شادی نہیں کرنے والا تھا۔ جو رشتہ اس کی مرضی کے خلاف جوڑا گیا وہ اسے نہیں اپنا سکتا تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ہونٹوں کو گول کیے سیٹی بجاتے اب راہداری میں چلتا جا رہا تھا۔ عالی شان سی کھڑی سفید حویلی کے در و دیوار نے اسے دیکھا اور پھر منہ بگاڑ کر تبصرہ کیا۔ بدبخت، خاندان میں دو دو لڑکیاں ہونے کے باوجود سنگل گھوم رہا تھا۔ اگر کوئی تمہیں کہانیوں کا ایک رخ دکھائے تو تم دوسرا دیکھنے کی کوشش کرنا۔ گلینکو، شام 4 بجے۔ گلینکو ایک خوبصورت وادی ہے جو اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈز میں واقع ہے۔ اس کی پہاڑی چوٹیاں، گہری کھائیاں اور دلکش مناظر اسے اسکاٹ لینڈ کی سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک بناتے ہیں۔ گلینکو اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخ اور متعدد کہانیوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ 1692 میں خاندان کے خلاف ظلم کے ایک واقعے کی وجہ سے گلینکو میسیکر ہوا تھا، جس میں بہت سے مقامی لوگ مارے گئے تھے۔ یہ واقعہ آج بھی گلینکو کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 1692 میں انگریز حکومت نے گلینکو کے مکینوں کو میک ڈونلڈ کلان کے خلاف ایک بغاوت میں شامل ہونے پر مجبور کرنے کے لیے ایک سازش کی۔ قبیلے کو کلان کہا جاتا ہے۔ اس سازش کے تحت انگریز فوج نے گلینکو کے قبیلے کے سربراہ کو اپنے گھر پر دعوت دی اور اسے قلعہ بندی کرنے کا وعدہ کیا۔ جب سربراہ گھر پر آیا تو انگریز فوج نے اس پر حملہ کیا اور اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس حملے میں 38 افراد ہلاک ہوئے۔ کہانی سناتا جارج پل بھر کو خاموش ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ چٹختے کوئلوں کے گرد بیٹھے نیل نے افسردہ چہرے کے ساتھ تجسس سے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ گلینکو قبیلہ مارا گیا؟ گلینکو کی فضا میں نیل کا افسردہ سانس رچ بس گیا۔ وہ کیمپنگ کے لیے گلینکو آئے تھے۔ جارج کی لاس اینجلس میں ہونے والی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ 2 دن پہلے ہی ایڈنبرا لوٹا تھا۔ نیل اور ولیم کے اصرار پر بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ انہیں کیمپنگ کے لیے لایا تھا۔ پورا 1 دن وہ تینوں جارج کی مرضی کے مطابق لگژری مقامات پر گھومتے پھرتے رہے تھے۔ گھڑ سواری، نیزے بازی، رگبی اور متعدد کھیل کھیلنے کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی کیمپنگ وین کے ذریعے گلینکو پہنچے تھے۔ ولیم کا کیمرہ ان کی تصویروں اور ویڈیوز سے بھر گیا تھا، جس میں وہ تینوں ہیرو لگنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور کمال یہ تھا کہ ہیرو لگ بھی رہے تھے۔ گلینکو کے موسم کے پیش نظر آج کم کم ہی کیمپنگ وین نظر آ رہی تھیں، ورنہ یہ علاقہ زیادہ تر کیمپنگ وین سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ہی دریائے لیون کا انلیٹ تھا۔ وین کا شٹر کھولے اس پر کیمپ لگائے وہ تینوں شٹر کے نیچے دائرے میں 3 کرسیاں رکھے بیٹھے تھے۔ درمیان میں رکھے لوہے کے کنٹینر میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ یوں تو یہاں آگ جلانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ یہاں روایتی کیمپنگ کی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کنٹینر کے اندر لکڑیاں جلا رکھی تھیں تاکہ اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ چاروں جانب نظر دوڑانے پر پہاڑی چوٹیاں نظر آتی تھیں۔ موسم کے پیش نظر 4 بجے ہی یوں لگ رہا تھا جیسے رات ہو رہی ہو، کیونکہ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ میں یہاں کہانیاں سننے نہیں آیا، مجھے بھوک لگی ہے۔ ولیم نے ٹانگیں سیدھی کرتے جارج کی گود میں ٹکا لیں اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ تیز ہوا کے تھپیڑے گرمی کے موسم میں بھی ان کے چہروں پر ٹھنڈک کی لہریں بھیج رہے تھے۔ زیتون رنگ کی کارگو پینٹ اور سیاہ ٹی شرٹ پہنے وہ تینوں ایک ہی جیسے لگ رہے تھے۔ دھند کے بادل پہاڑ کی چوٹیوں پر چھانے لگے تو منظر مزید نکھر گیا۔ کھانا کون بنائے گا؟ وین میں سارا سامان موجود تھا، مسئلہ بنانے کا تھا۔ میرے ساتھ ایک شیف ہے، اور ماسٹر شیف تو تم دونوں آج اپنی کوکنگ کے جوہر دکھاؤ گے۔ قدرے آرام سے کہتا وہ آنکھیں موند گیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ جارج نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو جیسے پروڈکشن ہاؤس کا ڈائریکٹر اپنے سے چھوٹے 2 نکمے لڑکوں کے ساتھ کیمپنگ پہ آیا تھا، جارج جوزف، جس سے میٹنگ کی اپائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی۔ ہاں، وہ ان کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ میں تم دونوں کو دیکھوں گا۔
چوئنگم چباتے اس نے جواب دیا۔ دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے جما رکھے تھے۔ یہاں سب اپنا کام خود کریں گے۔ نیل پہلے بھڑکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ناک پھول گئی۔ کیا مطلب؟ وہ کوئی دیکھنے کی چیز تھا جسے ولیم دیکھے گا؟ دو منحوس آدمیوں کو دیکھنا آسان کام تھوڑی ہے۔ اس کے سکون میں ذرا فرق نہیں آیا۔ ویسے بھی عیسیٰ ماموں کی صحبت میں وہ آج کل شانت رہنے لگا تھا۔ تو ان منحوس آدمیوں کے ہاتھ کا بنا کھانا کیسے کھا لو گے؟ اس کے پاؤں جھٹکتا جارج اٹھ کھڑا ہوا۔ نیل اب وین سے فولڈ میز باہر نکال رہا تھا اور 2-3 پلاسٹک کے ڈبے نما ٹوکریاں جن میں کھانے کا سامان تھا۔ ولیم نے آنکھیں کھول کر انہیں کام کرتے دیکھا اور تھوڑا سرک کر نیل کی کرسی پر ٹانگیں سیدھی کی اور آنکھیں موند لیں۔ تھکاوٹ کے باعث اسے نیند آ رہی تھی۔ اس کی آنکھ لگ گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیل اور جارج کمر پر ہاتھ جمائے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ میز کے اوپر چھوٹا الیکٹرک چولہا رکھا تھا اور جارج چکن اسٹیک بنانے میں مصروف تھا، جبکہ نیل بھی کیفے میں رہنے کے باعث تھوڑی بہت کوکنگ سیکھ گیا تھا اور وہ شاشلک بنا رہا تھا، پر تیز ہوا کے باعث آگ کی آنچ ٹھیک سے نہیں لگ رہی تھی۔ تم لوگ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ اس نے مندی مندی آنکھوں سے پوچھا، یوں ظاہر کیا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ تمہارے باپ کے نوکر ہیں جو تیز ہوا میں کھانا بنائیں؟ تو تم لوگ کیا چاہتے ہو، ہوا کا رخ موڑ دوں؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بارش کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ کھانے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور آس پاس کا موسم دیکھ کر دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ نیل اور جارج کے قریب پہنچ کر وہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، دونوں بازو پھیلا لیے جیسے ہوا کو روک رہا ہو۔ نیل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مہاراج، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جائیے جا کر کھانے کے برتن نکالیے۔ وہ بھنا کر بولا تو ولیم خباثت سے مسکراتا وین میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور میز نکالے پلیٹیں لگا رہا تھا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ وین کی چھت اور خیمے پر گرتی بارش سے تڑ تڑ کی آواز ابھر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ تیز بارش میں سکون سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بارش سے یاد آیا، تم اپنی ریکارڈنگ سیل کیوں نہیں کر رہے؟ آخر تم نے اس کا کرنا ہی کیا ہے؟ یاد آنے پر جارج نے پوچھا۔ میری بات سنو ولیم، نیل نے جھٹ پلیٹ میں چمچ رکھتے احتجاجی انداز میں کہا، اس ریکارڈنگ پر پہلا حق میرا ہے۔ اس نے یاد دہانی کرائی۔ جارج کی بھویں سکڑ گئیں۔ پہلا حق میرا ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اس نے بھی کانٹا رکھتے ہاتھ نچایا۔ میں اس کا دوست ہوں، پہلے میں نے مانگی تھی۔ نیل تپ تپاتے چہرے کے ساتھ اپنی کرسی سے اچھلا۔ اسٹیک کا ٹکڑا منہ تک لے جاتے ولیم کا کانٹا ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ اس نے حیرانی سے جارج اور نیل کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے ہنس ہنس کر کھانا بنا رہے تھے جیسے لنگوٹیے یار ہوں، اور اب ایک دوسرے کے ماتھے سے ماتھا ٹکرائے لال بھبو کا چہرہ لیے شعلہ بار نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے جیسے ابھی کھا جائیں گے۔ وہ ریکارڈنگ میری ہے، مجھے اپنی فلم کے لیے چاہیے، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کا ڈائریکٹر جتانے والے انداز میں بولا۔ جی نہیں، وہ ریکارڈنگ میری ہے، پہلے میں نے مانگی تھی، نیلز کیفے کا مالک نتھنے پھلائے بولا۔ دونوں کی پیشانی آپس میں ٹکرائی۔ چہرے لال بھبو کا تھے، البتہ ہاتھ دونوں کے کرسی پر جمے تھے، لیکن گردن تک پہنچنے میں دیر نہ لگتی۔ ولیم تو حیران تھا، پل بھر میں بدلنے والی سچویشن کو دیکھنے لگا بلکہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو میری فلم کا بجٹ کیا ہے؟ جارج کے اندر مسٹر جوزف کی روح اود آئی۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے اپنے کیفے میں زیادہ انٹرسٹ ہے۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس کی جا سکتی تھیں۔ ولیم نے کانٹا پلیٹ میں رکھتے سینے پر بازو جما لیے، چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس کے دماغ میں فی الوقت گھنٹی بجی تھی، شیطانی گھنٹی۔ گہرا سانس لے کر اس نے دونوں کو دیکھا جو کسی بھی پل گتھم گتھا ہو پڑتے۔ آنکھوں میں شرارت تھی۔ ایک شرط پر وہ ریکارڈنگ تم میں سے کسی ایک کو مل سکتی ہے۔ مسکراہٹ چھپائے وہ سکون سے بولا۔ نیل اور جارج کی گردن جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ کیسے؟
وہ دونوں بیک وقت آگے کو جھکے۔ بارش کی بوچھاڑ میں وہ کسی قدر بھیگ چکے تھے۔ دیکھو وہ ریکارڈنگ میرے لیے بہت قیمتی ہے اور تاریخ گواہ ہے، قیمتی چیزوں کے لیے ہمیشہ جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ وہ ان کے چہروں کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے بولا، جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں بھڑکا رہا تھا، پمپ کر رہا تھا۔ صاف بات کرو ولیم، نیل فوراً بولا۔ دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی، یعنی وہ ریکارڈنگ اسے مل سکتی تھی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جارج اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ فائٹنگ، قدرے سکون سے کہتے اس نے کندھے اچکائے۔ جو جیتا وہ سکندر۔ کانٹے دوبارہ اٹھا کر اس نے اسٹیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ جارج اور نیل نے پہلے اسے دیکھا اور پھر جھٹکے سے رخ ایک دوسرے کی جانب موڑا۔ مر جاؤں گا پر ہاروں گا نہیں۔ نیل کی آنکھوں کا تاثر کچھ ایسا ہی تھا۔ نیل بیٹا تم تو گئے۔ جارج استہزائیہ مسکرایا۔ دونوں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سینہ چوڑا کر کے ولیم کو دیکھا جو انہیں اٹھتا دیکھ کر پرجوش ہوا۔ کتھئی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ جو جیتا ریکارڈنگ اس کی ہوگی۔ میز پر دونوں ہتھیلیاں جماتے جارج اس کی جانب جھکا۔ یاد رکھنا جو اپنی بات سے مکر گیا اسے میں نرک میں چھوڑ کر آؤں گا۔ تھپ کی آواز سے نیل نے میز پر ہاتھ دھرے۔ دونوں کی شعلے اگلتی آنکھیں ولیم کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھیں۔ میدان اس طرف ہے۔ ولیم نے کھلے میدان کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ ولیم کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے کئی جنموں کے دشمن ہوں اور بدلہ لینے کا یہ آخری موقع ہو۔ اگلے ہی پل وہ شٹر سے باہر نکل چکے تھے۔ برستی بارش میں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہاتھ کے مکے بنائے اچھل کود کر خود کو وارم اپ کر رہے تھے۔ ولیم نے کھانے سے ہاتھ نہیں ہٹایا، دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ شاباش جوانوں، شروع ہو جاؤ، وہ اونچی آواز میں چلایا، اور پھر دائرے میں گھومتے مارنے والے بھینسے کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے پہلا مکہ جارج کی طرف سے نیل کے ناک پر پڑا۔ جہاں نیل بلبلا کر رہ گیا تھا وہیں جارج کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ واو! ولیم کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ یہی پل نیل نے لات گھما کر جارج کو دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ ولیم کا ہنسی کا فوارہ پھوٹا۔ اب وہ دونوں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ کبھی نیل اوپر ہوتا تو کبھی جارج۔ نیل کے ناک سے خون بہہ رہا تھا جبکہ جارج کی آنکھ سوج کر نیلی پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں گیلی زمین پر پھسل کر گر جاتے اور پھر اٹھنے کی کوشش کرتے۔ ریکارڈنگ میری ہے، جارج کی کرب زدہ آواز ابھری۔ پھسل کر گرنے سے اس کی پیشانی زمین پر لگی تھی جہاں گومڑ بن چکا تھا۔ ریکارڈنگ تو میں ہی لے کر جاؤں گا، شرٹ کی آستین سے ناک سے بہتا خون صاف کرتا نیل پھنکارا، جبکہ کرسی پر بیٹھا ولیم ہنس ہنس کر بے حال ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کئی سالوں بعد وہ یوں ہنسا تھا۔ اس کے سامنے دو سمجھدار بے وقوف اس کی باتوں میں آ کر لڑ رہے تھے۔ دونوں کی حالت بری ہو چکی تھی پر مجال ہے کوئی ہار مان لے۔ بارش اب آہستہ ہو چکی تھی اور ان کی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ لڑتے لڑتے نیل کی نظر ولیم پر پڑی جو تالیاں بجاتے ہوئے ہنس رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ دونوں اس کے ہاتھوں بے وقوف بن چکے تھے۔ وہ اب پیٹ کے بل جھکا ہنس رہا تھا۔ نیل کی نظروں کے تعاقب میں جارج نے بھی ولیم کو دیکھا۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ وہ تالیاں بجاتے ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پھوٹے ناک والے نیل اور سوجی آنکھ والے جارج نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا، اور اگلے ہی پل وہ لڑکھڑاتے ولیم کی جانب بڑھے۔ انہیں اپنی جانب آتے دیکھ کر ولیم الرٹ ہوا۔ کیا ہوا؟ بھائی لڑائی ختم نہیں ہوئی ابھی، واپس جاؤ، ولیم اٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ولیم جوزف! نیل حلق کے بل چلایا۔ پہاڑی چوٹیوں میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی۔ وہ دونوں اپنی حالت کے پیش نظر زومبی لگ رہے تھے۔ ڈیفالٹ پیس! جارج غرایا۔ ولیم نے بچنے کی کوشش کی پر وہ اسے گھیر چکے تھے اور اگلے چند منٹوں بعد وہ اسے زمین پر پھینکے گھونسوں اور لاتوں کی بارش کیے ہوئے تھے۔ گلینکو کی پہاڑیوں میں اب ولیم جوزف کی درد بھری چیخیں گونج رہی تھیں۔ کاش زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے گزر جاتی،
آنے والے طوفان کبھی نہ آتے۔ کاش انہونی ٹل جاتی، پر انہونی کو کون روک سکتا ہے؟ نام رئیس اورنگزیب، کمزوری دھوکہ۔ اسے دھوکہ دے کر دیکھو، وہ تمہیں موت کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ اس بار دھوکہ کس نے دیا تھا؟ جاذب لغاری، ایک پرانے ملازم نے، ایک باہنر شخص نے۔ کہا جاتا ہے جب انسان کو موت کا سوداگر گھیر لیتا ہے تب وہ اس سے ایسے کام کرواتا ہے جن کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ جاذب لغاری کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جانے اس نے رئیس کو دھوکہ دینے کا کیسے سوچ لیا تھا؟ اس نے کیسے سوچ لیا تھا وہ اس کی نظروں سے بچ جائے گا؟ اس نے کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا؟ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر اس کا سراپا واضح تھا۔ ٹوٹا پھوٹا تھکا ہارا شخص، آنکھیں سوجن کا شکار، ہونٹ خشکی زدہ۔ جب موت سامنے ہو تو انسان کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ میں جاذب لغاری پورے ہوش و حواس میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں جو بھی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ میں پورے ہوش و حواس میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ میں نے رئیس گروپ کو دھوکہ دیا۔ میں کوالٹی مینیجر تھا۔ میں نے جان بوجھ کر رئیس ٹیکسٹائل سے لباس کلیکشن کو جانے والا وہ کپڑا پاس کیا جس کی کوالٹی 0 تھی، بلکہ میں نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسا کپڑا بنوایا۔ وہ سانس لینے کو رکا، آنکھوں سے آنسو بہہ جانے کو تیار تھے۔ لباس کلیکشن نے اس پورے کھیل میں میرا ساتھ دیا، بلکہ یہ آئیڈیا انہی کا تھا۔ انہیں اپنے ریٹ پر کپڑا چاہیے تھا جسے رئیس گروپ نے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا گیا۔ رئیس گروپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پر غلطی میری ہے۔ اگر میں ہاں نہ کرتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا، لیکن شاید میں بھی کہیں رئیس گروپ سے خار کھاتا تھا۔ میں ان کا ملازم ہونے کے باوجود ان سے وفادار نہ رہ پایا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا۔ سچ سامنے آ چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ سچ دنیا کے سامنے بھی آ جائے۔ میں اس ذلت کے ساتھ مزید نہیں جی پاؤں گا، اس لیے میں پورے ہوش و حواس میں خود کی جان لے رہا ہوں۔ کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا پستول اٹھایا اور اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ صوفے کے دوسری جانب عروزہ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، جس کی چلتی اسکرین پر جاذب لغاری کے گھر کا منظر واضح تھا، جہاں اس کی بیوی اور 2 بچے لاؤنج میں بیٹھے دیکھے جا سکتے تھے۔ عروزہ کے عقب میں 2 گارڈز کھڑے تھے۔ جاذب کو فیصلہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے دیے گئے تھے۔ وہ خود اقرار کر کے اپنی جان لیتا یا پھر اپنی فیملی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کیریئر تو اس کا ویسے ہی ختم ہو چکا تھا۔ جاذب لغاری نے نم آنکھوں سے ایک نظر عروزہ جمال اور پھر اسکرین پر نظر آتی اپنی فیملی کو دیکھا، اور پھر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا کی آواز گونجی اور خون کے قطرے دور دور تک پھیل گئے۔ وہ صوفے پر ایک جانب ڈھہ گیا۔ لائیو ویڈیو یوں ہی چلتی رہی۔ عروزہ گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بنا کوئی سراغ چھوڑے خون سے لت پت جاذب لغاری کو چھوڑ کر گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ جاذب لغاری کی پھٹی آنکھوں میں آخری شبیہ اپنے خاندان کی تھی۔ رئیس نے جس آسانی سے اس کی غلطی قبول کر کے اسے چھوڑ دیا تھا، اتنا ہی اسے شک تھا کہ جاذب لغاری جیسا بندہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ پر اس نے کچھ ہی دنوں بعد کر دی، جب وہ لباس کلیکشن کی ٹیم سے چوری چھپے ایک ہوٹل میں ملا۔ اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے، پر رئیس کی نظریں اسی پر تھیں، اور ثبوت ملتے ہی اسے دھر لیا گیا۔ اس نے بڑی معافیاں مانگی، رویا، کرلایا، ہاتھ جوڑے، پر رئیس غلطی معاف کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں، اور اس کی یہی سزا تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتا اور اس نے لے لی تھی۔ میلوں دور بیٹھے رئیس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بے دلی سے گرا دی۔ آخر لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ رات کے اس پہر سفید رنگ رئیس مینشن پورے چاند کی روشنی میں جگمگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداریوں میں چلتے اب اس کا رخ اپنے پرائیویٹ کمرے کی جانب تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی پورے چاند کی روشنی عجیب سی اداسی بکھیر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سائیں سائیں کرتی ہوائیں کوئی نوحہ سنا رہی ہوں۔ اور کون ہے جو اپنے دکھ اور اپنی تنہائی سے رخصت ہوا اور اس کا دل رنج و مایوسی سے نہ دھڑکے؟ اپنے خونے دل کے کتنے قطرے میں نے
اس شہر کے گلی کوچوں میں بہائے ہیں۔ یہ کوئی لباس نہیں جسے میں اپنے جسم سے اتار رہا ہوں، بلکہ یہ میری کھال ہے جس کو مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نوچ کر پھینکنا پڑ رہا ہے۔ وہ مطلوبہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ بڑھا کر سلائیڈنگ ڈور کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مستطیلی کمرہ توقع سے کہیں زیادہ بڑا تھا اور پورے مینشن میں یہ واحد کمرہ تھا جس کی دیواروں کا رنگ گہرا تھا، سیاہی مائل بھورا۔ کمرے میں کیا کچھ نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا وہیں بسی ہو۔ دیوار گیر شیلف پر لگی کتابیں، کئی قیمتی ہیرے اور دیواروں پر ٹنگی بیش قیمتی مصوری کے نمونے، کتابوں کی شیلف کے سامنے رکھا کاؤچ اور سامنے رکھے میز پر دھرا شطرنج بورڈ۔ کتابوں کے ساتھ والی دیوار پر سب سے اوپر 5 فٹ کا ٹنگا وہ پورٹریٹ جو پہلی ہی نظر میں توجہ کھینچ لیتا تھا۔ سنہری بالوں والی لڑکی جس کے بال آبشار کی طرح کندھوں پر بکھرے تھے، سفید ریشمی گھیرے دار فراک جو زمین کو چھو رہی تھی، گلے میں لٹکتا ریشمی دوپٹہ اور خوبصورت سنہری آنکھیں۔ اس پورٹریٹ میں نظر آنے والی وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پر بیٹھی تھی، دائیں ہاتھ کی مٹھی تھوڑی پہ جما رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں کی چمک چاندنی رات کو مات دیتی تھی۔ اسے دیکھو تو یوں لگے جیسے ہمیں ہی دیکھ رہی ہو۔ اس پورٹریٹ کے عین نیچے ایک لمبا میز رکھا تھا جس کے دونوں کناروں پر مشلیں رکھی تھیں اور درمیان میں ایک خوبصورت سا باکس تھا، جیسے کوئی بیش قیمت جولری باکس ہو جس کے ڈھکن پر بنا عنکبوت واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ رئیس جوتے دروازے پر اتارتے نرم قالین پر قدم دھرتا اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس پورٹریٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، سفید ڈریس شرٹ کے کف فولڈ تھے۔ ہولناک خاموشی میں وہ کئی لمحے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا رہا، جانے کتنے لمحے، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ کتابوں کی شیلف والی دیوار میں نصب کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی جس سے رئیس کا پورا وجود واضح ہوا۔ ایک مرد عورت سے ملا دھوکہ کبھی نہیں بھولتا، وہ اس سے کبھی ہیل نہیں کر پاتا۔ وہ عورت سے ملا دھوکہ کبھی برداشت نہیں کر پاتا، اور عورت بھی وہ جس سے محبت کی ہو، جو محبوبہ ہو۔ پورٹریٹ کے نچلے داہنی جانب ایک نام واضح لکھا نظر آتا تھا، منار معراج۔ منار معراج؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ موو آن کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ وہ سراپا سوال تھا، پر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور شیلف نما میز پر رکھا وہ باکس کھولا جس پر عنکبوت بنا تھا، اور عنکبوت کے نیچے واضح لکھا گیا تھا، Death can have me when it earned me۔ کلک کی آواز ابھری اور باکس کا ڈھکن کھل گیا۔ اندر چھوٹے چھوٹے کانچ کے 2 جار رکھے تھے، دونوں میں کچھ گولیاں تھیں۔ اس نے پہلے ایک جار کو کھولا اور اس سے ایک گولی نکال کر دوسری میں ڈال دی۔ تیار کردہ زہر کی گولیوں میں ایک اور اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ ایک اور دھوکے باز دنیا سے جا چکا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ آپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ عقب سے ابھرنے والی آواز پر وہ چونکا نہیں، کیونکہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز وہ سن چکا تھا۔ باکس بند کرتے وہ جھکا اور نیچے والے شیلف میں رکھے تیروں میں سے ایک اٹھا لیا اور پھر اپنی باہنی جانب مڑا۔ سامنے ہی دیوار پر بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر سرخ دل بنا تھا، اور اس دل کے اندر کئی سیاہ رنگ کے تیر گھسے ہوئے تھے۔ سرخ دل میں کم ہی جگہ باقی تھی۔ اس نے نشانہ لیتے ہوئے تیر اچھالا اور وہ ہوا میں اڑتا سیدھا سرخ دل میں پیوست ہو گیا۔ سرخ دل میں لگے سیاہ تیروں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنے لوگوں نے رئیس کو دھوکہ دیا تھا اور جو موت کی وادیوں میں جا سوئے۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر زرتاش اورنگزیب اپنی ویل چیئر پر بیٹھی نظر آئی۔ جس طرح ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتیں، بالکل ویسے ہی ایک دل میں گناہ اور پچھتاوا ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جہاں پچھتاوا ہوتا ہے وہاں گناہ دوبارہ جنم نہیں لیتا۔ چاند کی چاندنی میں کھڑا رئیس حد درجہ سنجیدہ تھا۔ پھر وہ وہیں زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا۔ رخ کھڑکی سے نظر آتے چاند کی جانب تھا۔
زرتاش اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتی آگے لائی اور اس کے قریب لا کر روک دی۔ گردن اٹھا کر نظریں بادلوں کی اوٹ سے نظر آتے چاند پر جما دیں۔ رئیس نے دائیں جانب جھک کر گردن ویل چیئر سے ٹکا دی۔ زرتاش اورنگزیب رئیس اورنگزیب کی چھوٹی بہن تھی جو پچھلے کئی سالوں سے ویل چیئر پر تھی۔ 32 سالہ زرتاش کی ابھی تک شادی نہیں ہو پائی تھی۔ گندمی رنگت اور ہلکے گھونگھرے والے بالوں والی زرتاش نے اپنے اپاہج پن کو قبول کر لیا تھا اور وہ اپنی اس خامی کے ساتھ کسی کی زندگی میں نہیں داخل ہونا چاہتی تھی۔ دونوں بہن بھائی گردن اونچی کیے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں چلتے اے سی کی کولنگ انہیں چاند کی ٹھنڈک جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو انت میں کیا ملے گا؟ وہ ہولے سے بولی۔ اس انت سے ڈرتا ہوں جہاں میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ وہ گہرا سانس لیتے بولا۔ دنیا پر الزام ڈال کر بری الذمہ ہونے کا ارادہ ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب کافی تھا۔ تو پھر زرتاش کے لیے ناکافی تھا۔ مجھے وہ ولنز نہیں پسند جو اپنی چوائس کو دنیا کے سر ڈال دیتے ہیں کہ دنیا بری تھی تو میں برا بنا۔ اگر ایسا ہوتا تو پیٹر پارکر یعنی اسپائڈر مین سے بڑا ولن کوئی نہ ہوتا۔ اس کے پاس چوائس تھی۔ وہ چاہتا تو دنیا کے ساتھ برا بن جاتا کیونکہ دنیا نے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا، پر اس نے اچھائی کو چنا، اس لیے وہ میرا فیوریٹ ہے۔ میں چاہتا تو اسپائڈر مین بن سکتا تھا، پر میں نے اسپائڈر ہونا چنا اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اسے اون کرتا ہوں۔ دنیا کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کو ولن بننے پر مجبور کرے۔ چوائس آپ کی ہے، آپ چنتے ہیں، پر جو بھی چنیں اس کی ذمہ داری لیں۔ وہ ولن میری نظر میں بے غیرت ہیں جو اپنے اعمال کا ذمہ دار دنیا کو ٹھہرا کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے جواب دینا ضروری سمجھا۔ آپ مانتے ہیں آپ ولن ہیں؟ اس کی ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ دل پر آج ایک گہرا بوجھ تھا، یوں جیسے چاند رات میں سیف الملوک پر اترنے والی ساری پریاں بین کر رہی ہوں۔ کچھ برا ہونے کی بو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ میں مانتا ہوں میں موت کا سوداگر ہوں۔ فرق کیا ہوا؟ رئیس صرف انہیں موت دیتا ہے جو رئیس کو دھوکہ دیتے ہیں، باقی دنیا کے لیے رئیس بے ضرر ہے۔ ہاں، وہ اپنی نظروں میں معتبر تھا، اس کے نزدیک وہ جو کر رہا تھا ٹھیک تھا۔ زرتاش نے سنا اور گہرا سانس لیا۔ جھولی میں رکھے دونوں ہاتھ بے جان پڑے رہے۔ بھول جائیں۔ کس کو؟ منار کو۔ رئیس کو لگا اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا ہو۔ تکلیف حد سے سوا تھی۔ کرب کے آثار چہرے پر واضح ہوئے۔ آنکھوں کی پتلیوں میں درد وارد ہوا۔ بھول گیا۔ دل سینے میں ہی رک گیا۔ تو پھر آزاد کر دیں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ کس کو؟ منار کی بہن کو۔ وہ جانتی تھی بلقیس بیگم آج کل اسی بات کو لے کر بیمار پڑ گئی تھیں۔ جو رئیس کا ہے وہ رئیس کا ہے، جواب دو ٹوک تھا۔ زرتاش نے گہرا سانس لیا اور گردن موڑ کر رئیس کو دیکھا۔ فلک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چہرہ اب سپاٹ تھا۔ چاند کی کرنیں اس کے وجیح چہرے سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں مزاح کی ذرا بھی رمق نہیں تھی۔ یہ رئیس اس رئیس سے بالکل مختلف تھا جو پورا دن لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، جو ہنستا مسکراتا تھا۔ یہ آنکھیں ایک زخمی قاتل کی آنکھیں تھیں۔ اگر منار معراج کی طرح فجر معراج نے بھی دھوکہ دے دیا تو؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ یہ سنتے ہی رئیس کے تاثرات بدل گئے۔ چہرے سے کرب غائب ہوا اور اس کی جگہ موت جیسے تاثرات نے لے لی۔ موت کو وہ اپنے ہاتھوں سے چنے گی۔ فیصلہ سناتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن بھائی، تمہیں اب جانا چاہیے زری، نرم لہجے میں اسے گویا حکم دیا۔ رئیس اورنگزیب کو دو کام بخوبی آتے تھے، کرامات کرنا اور قتل کرنا۔ پھر کون اس کا مقابلہ کرتا؟ فرعون مت بنے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو یوں پھٹکتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن اکڑائے کھڑا رہا۔
اسے اپنے فرعون ہونے پر فخر تھا، یہ اس کی چوائس تھی۔ اس کی جانب سے خاموشی پا کر زرتاش نے اپنی ویل چیئر گھما لی۔ اب وہ دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی، پلٹ کر رئیس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ یاد رکھیے گا، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی رئیس بے ساختہ مسکرا دیا۔ گردن جھکائے وہ اب اپنے پیروں کے انگوٹھے کو دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ پھر اس نے گردن ذرا سی موڑ کر زرتاش کو دیکھا۔ اور میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی چمک چاندنی رات کو مات دینے لگی۔ زرتاش نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر گردن ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کسی کو تو آنا چاہیے، میں بور ہونے لگا ہوں۔ وہ پلٹا اور دوبارہ اسی پورٹریٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا، وہ لڑکی جس سے روشنیاں پھوٹتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں رئیس اورنگزیب یہ اعتراف کرتا ہوں، میں منار معراج سے کبھی موو آن نہیں کر سکا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اعتراف کر رہا تھا اس لڑکی سے جو 22-23 سال پہلے ہی مر گئی تھی۔ کوئی تمہارے جیسا ملا ہی نہیں۔ صدیوں سے اس ایک وجود کی تلاش میں ہوں جو تمہارے جیسا ہو۔ وہ ہولے سے مسکایا۔ لوگوں کو لگتا ہے مجھے میرا عکس چاہیے، پر مجھے تو تمہارا عکس چاہیے۔ عورت کے ڈسے کو مرہم بھی عورت ہی لگا سکتی ہے۔ میں نے دنیا میں اتنی نفرت کبھی کسی سے نہیں کی جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ عجیب پاگل آدمی تھا، نفرت کی آگ میں اتنے سال گزار دیے پر کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بے جان تصویریں کب بولتی ہیں، وہ بس سن سکتی ہیں۔ منار بھی سن رہی تھی، یوں ہی ہنستے ہوئے۔ پھر وہ پلٹ گیا، چند قدم چلا اور پھر رک گیا۔ پلٹ کر دوبارہ اسے دیکھا، بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ تمہاری بہن۔ یوں لگا جیسے تصویر میں موجود لڑکی کا دل کسی نے نکال لیا ہو، وہ سانس نہیں لے پائی۔ تمہاری بہن کیسی ہے؟ جگنوؤں جیسی چمکتی آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ ہاں، جیسے وہ اسے بتا ہی دے گی۔ مجھے لگتا ہے اسے اب میرے سامنے آ جانا چاہیے۔ زندگی تھرل مانگتی ہے اور میری زندگی کو فجر معراج چاہیے۔ وہ مسکرایا، خباثت بھری مسکراہٹ۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی شیطانی مسکراہٹ لیے پلٹ گیا۔ سلائیڈنگ ڈور کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ کمرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا۔ کمرے کی در و دیوار سمیت ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے۔